پاکستان نے فرمایا بنی الاسلام والا خمس، دین اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزے اور پانچواں حج۔ یہ 5 ستون ہیں دین اسلام کے۔ ان میں سب سے اول اور سب سے اعلیٰ وہ ہے کلمہ ایمان۔ ہر عمل کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے عورت اگر ماہانہ ایام میں ہے تو سماعت، اگر کوئی آدمی غریب ہے جو مالدار ہو اور اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو اور زندگی میں ایک دفعہ کر جائے، مگر غریب آدمی پر فرض نہیں ہے۔ اس کے پاس نصاب ہے اور نصاب پورا سال بھرے یہی حال روزے کا۔ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے۔ عورت حیض و نفاس کی حالت میں روزے کو نہیں رکھ سکتی۔ تو ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں معاف ہے۔ کلمہ ایسی عبادت ہے ہر حال میں ہر بندے کے اوپر لازم ہے، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، صحت مند ہو بیمار ہو، مرد ہو عورت، ہر بندے کے اوپر کلمے کا پڑھنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا یہ ہر حال میں لازم ہے۔ یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اس قدر عزیز اور پیارا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتا ہے، درمیان میں اوپر سے آنے والے ایک فرشتے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں آپس میں ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس ہم کلامی میں اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں یہ کلمے کا عمل لے کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے مغفرت اور بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ تو کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگوں کہ جو میری انفرادیت ہو، خاص ہو میرے لیے۔ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میرے لیے خاص ہو، میں آپ کا کلیم ہوں، آپ سے ہم کلامی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی ایسا عمل دیجئے کہ جو میرا راز ہو آپ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، یہ کوئی خاص بات تو نہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 14 طبق کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان 14 طبق کی چیزوں سے زیادہ بھاری ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلمہ 14 طبق سے کیسے بھاری ہو گیا؟ علماء نے جواب دیا ہے کہ کلمہ اصل ہے اور باقی اس کا ذل ہے، سایہ ہے، اور سائے سے اصل جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک دفتر پہاڑ برابر ہوگا، یعنی 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے اور ایک ایک رجسٹر پہاڑوں کے برابر ہوگا، اتنے گناہ اس کے ہوں گے۔ یہ سارے رجسٹر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور دوسرے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، تو نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل ایک باقی ہے۔ چنانچہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی پرچی جس کو ہم چٹ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کہتے ہیں بطاقہ، تو بطاقہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور وہ اتنی بھاری ہوگی کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ تو یہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ یہ چٹ اتنی بھاری کیسے نکلی؟ کہا جائے گا تو نے جو کلمہ پڑھا وہ کلمہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، لہذا تیرے نیکیوں کے اعمال تیرے گناہوں کے پلڑوں سے زیادہ بھاری ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں،
گناہ کرنے والے اعضاء جسم کے اندر 12 ہیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں۔ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 کان اور 2 آنکھیں، یہ 8 اعضاء ہو گئے۔ پھر 9واں زبان، 10واں دل، 11واں دماغ اور 12 شرمگاہ۔ یہ 12 اعضاء ہیں جسم کے جن سے انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور کلمے کے حروف اگر دیکھیں تو وہ بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حروف بنتے ہیں۔ لا کے 2 حروف ہوئے، الہ کے 3 حروف ہوئے 5، پھر اللہ کے 3 حروف ہوئے 8، اور اللہ کے 4، الف لام لام ہا، تو 12 حروف بنتے ہیں۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، جو بندہ کلمے کا ورد باقاعدگی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ سال کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کلمے کے 7 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ 4 الفاظ یہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ 3 الفاظ یہ ہو گئے، تو 4 اور 3 7 الفاظ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، تو وہ تلاش کے لیے نکلے تو نبی علیہ السلام مل نہیں رہے تھے۔ اس سے پتہ کیا، اس سے پتہ کیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بنو نجار کے کھجوروں کے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو ہریرہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو پانی کی نالی تھی نا، اس میں سوراخ تھا دیوار میں، یعنی باغ کے چاروں طرف دیوار تھی۔ میں اس دیوار کی نالی کے تھرو باغ کے اندر داخل ہو گیا اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ابو ہریرہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات میں لوگوں کو بتا دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک بتا دو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے کہ تم کیا پروف ہے کہ تم نبی علیہ السلام سے یہ سن کے آئے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین مبارک دے دیے، جوتے دے دیے کہ یہ جوتے ساتھ لے جاؤ، یہ پروف ہے، یہ نشانی ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے۔ تو ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کے جوتے لے کے اسی سوراخ سے باہر نکلے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کی ملاقات ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ابو ہریرہ نے خوشی خوشی بتایا، عمر پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا، اللہ کلمہ پڑھنے پر اس بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو عمر لانو نے ان کو سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے دھکا دیا، تو ابو ہریرہ پیچھے آ گرے، کہنے لگے اچھا میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں تمہاری شکایت لگانے کے لیے۔ وہ کہنے لگے چلو آپ ہی چلو، میں بھی چلتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا تم نے اس کو دھکا دیا؟ اے اللہ کے وسلم، میں نے ہاں دھکا دیا تھا۔ کیوں دیا؟ اے اللہ کے وسلم، یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جس بندے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو کہہ کے بھیجا تھا۔ تو عمر لانو نے فرمایا اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، اے اللہ کے وسلم مجھے ڈر یہ ہوا کہ لوگ یہ بات سنیں گے تو عمل کرنا بند کر دیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو، ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اچھا لوگوں کو مت بتاؤ، مگر اللہ کی طرف سے مجھے یہی پیغام مل چکا ہے۔ تو پیغام اللہ نے دے دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا میں اس کو یقیناً جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ذہین تھے؟ علماء نے جواب لکھا ہے نہیں، نبی علیہ السلام کی نظر اللہ کی رحمت کی وسعت پر تھی اور حضرت عمر لانو کی نظر لوگوں کے عملوں پہ تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری بتا دی گئی تو سب ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ جب جنت میں جانا ہی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ خوشخبری مل گئی مگر لوگوں کو عمل کرنے دیجئے تاکہ وہ عمل میں کوتاہی نہ کرنے والے بن جائیں۔ کلمہ گو انسان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں کیوں ہیں؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں جو رحمت سے نکلے ہیں، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ بھئی 2 ناموں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی نام کافی تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی بندے کا امیر ہونا اور ایک ہوتا ہے اس بندے کا سخی ہونا، یہ الگ الگ صفتیں ہیں۔ اگر بندہ امیر ہو مگر سخی نہ ہو تو اس کی امیری کا کیا فائدہ؟
اور ایک بندہ سخی ہے، پیسہ پلے نہیں، تو اس کی سخاوت کا کیا فائدہ؟ مزہ تو یہ ہے کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو۔ تو رحمان اور رحیم یہ دو نام ہیں جو رحمت کے لفظ سے نکلے ہیں۔ ان میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بے انتہا ہے، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ اور دوسرے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر کسی کے اوپر بے اندازہ خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی بھی انتہا نہیں اور اس کے خرچ ہونے بھی کوئی انتہا نہیں۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے کو بھی دے، پرائے کو بھی دے، وفادار کو بھی دے، غدار کو بھی دے۔ آپ بتائیے کافروں کو جو دنیا کے اندر صحت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بچے ملتے ہیں، کھانا ملتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں نا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو وفاداروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی، اور جو غدار ہیں، کافر ہیں، ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر وسیع ہے، اس لیے وہ رحمان ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 57 ٹائمز رحمان کا تذکرہ کیا ہے اور 116 ٹائم اللہ نے رحیم کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس کے اور چھوٹے 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 خربوں حصے بنا کے وہ مخلوق میں تقسیم کیے۔ چنانچہ بیوی کو خاوند سے محبت ہوتی ہے اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے، ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے رحمت کا چھوٹا سا ذرہ جو اس کو ملا اس کی وجہ سے۔ اور یہ رحمت صرف انسانوں میں ہی نہیں، یہ حیوانوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، چرندوں میں بھی ہے۔ آپ دیکھیں جنگل کے اندر جہاں بچہ ہوتا ہے اس کی ماں اس سے کتنا پیار کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کتنا پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو جانوروں میں، انسانوں میں، مچھلیوں میں، ساری مخلوق میں وہ جو چھوٹا سا رحمت کا ایک حصہ ملا اس کی وجہ سے ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں محبت نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک حصے کے آگے خربوں چھوٹے حصوں میں سے تھوڑا سا حصہ ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھائی نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی سی ہے۔ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر لیا جائے تو وہ بھی تھوڑا ہے۔ بھائیوں کی محبت، بہنوں کی محبت، مخلوق کی آپس کی محبتیں، ساری محبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ ہے جو کچھ مخلوق کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس خود 100 حصے موجود ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ 100 حصوں کے ساتھ ایمان والوں پر مہربانی فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا دیکھ سکتی ہے؟ کوئی دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ جب ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر واپس تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے پاس رکے۔ اس بستی میں ایک عورت تھی جو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ آئی اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہوں، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ میرے قریب بھی آتا ہے تو میں اس کو قریب نہیں آنے دیتی کہ آگ کی گرمی نہ اس کو کہیں لگ جائے۔ کیا میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ میرا بیٹا میرے تندور کی آگ کے اندر گرے اور میں اس کو آنکھوں سے دیکھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتائیے، اللہ تعالیٰ جب ماں سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کو جھکا لیا اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے، بندے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، یہ خود جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں، اللہ نہیں بھیجنا چاہتے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ماں بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا پسند کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ محسنین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے آدھا حصہ دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی کشتی کو چلانا ہوتا تھا تو وہ پڑھتے تھے بسم اللہ مجرہا، کشتی چل پڑتی تھی۔ جب بریک لگانی ہوتی تھی تو پڑھتے تھے بسم اللہ مرساہا، تو وہ رک جاتی تھی، تو کشتی چلتی بھی تھی رکتی بھی تھی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کلمے کے ملنے سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے
پورے طوفان میں سے محفوظ فرما لیا اور ان کی کشتی کو پار اتار دیا. اس امت کو اللہ نے یہ پوری آیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے ان کو قیامت کے دن کی سختیوں کے طوفان میں سے بھی پار اتاریں گے اور ان کی کشتی کو کنارے لگا کے ان کو جنت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھ پیغمبر بنا دیجئے. اللہ نے ایک لمحے میں ان کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا. جس کی رحمت اتنی ہے ایک لمحے میں چاہے تو پیغمبر بنا دے. وہ کسی ایک بندے کو ایک لمحے میں ولی کیوں نہیں بنائے گا، مگر اس کی رحمت کا معاملہ ہے. کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، یعنی ایسی رحمت جو تمام جہانوں کے لیے رحمت. تو نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جنوں کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے. جتنی اللہ کی مخلوق ہے نبی علیہ السلام ان تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنی رحمت عطا فرمائی تھی، لہذا ان کا دل اپنی امت کے لیے تڑپتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی بندہ جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے. اس لیے نبی علیہ السلام پوری رات اپنی امت کے لیے دعوت جو ہے دعا مانگتے تھے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. حدیث مبارکہ میں ہے ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے لیے اتنا مہربان ہیں، آپ ہر وقت رب امتی کی دعا مانگتے رہتے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں ساری زندگی دعا مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ جب سکرات موت کا کیفیت ہوگی میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی. اور ایسا ہو کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس وقت میں میں کہوں گا رب امتی رب امتی. اور عائشہ جب قیامت کے دن ہر کوئی نفسہ نفسی پکار رہا ہوگا میں اس وقت بھی کہوں گا رب امتی رب امتی. میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، قیامت کے دن حساب میں لے لوں گا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ کسی کے سامنے دنیا میں جو بندے کو پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اس پر اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. چنانچہ بہو ساس کی تکلیف برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. بہو ساس جو ہے وہ بہو کے برتاؤ کے اوپر صبر کرتی ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. خاوند بیوی کے برتاؤ پہ صبر کرتا ہے، اس کے گناہ معاف. بیوی خاوند کی جبر پر صبر کرتی ہے، اس کے بھی گناہ معاف. چنانچہ اللہ نے دنیا میں ہی سب گناہوں کو معاف کرنے کا معاملہ فرما دیا. اب ذرا ارحم الراحمین کا معاملہ دیکھیے، اللہ نے گناہوں کو کیسے کیسے معاف کیا. سب سے پہلی بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ ہر انسان کے ساتھ عمل لکھنے والے دو فرشتے ہیں. ایک فرشتہ دائیں کندھے پہ سمجھ لیجیے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پہ، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں. اور ان میں جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ افسر بنا دیا. گناہ لکھنے والا فرشتہ اپنی مرضی سے گناہ نہیں لکھ سکتا جب تک کہ نیکی والا فرشتہ اس کو NOC نہ دے. چنانچہ جب کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر نیکی کا فرشتہ نیکی لکھ لیتا ہے، ایک نیکی لکھ لیتا ہے. اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا، چلو ایک نیکی لکھ دی گئی. اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کہتے ہیں جی کہ کیا میں گناہ لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ گناہ کیا تو نہیں ہے نا، کیوں لکھتے ہو؟ چنانچہ وہ نہیں لکھنے دیتا حتیٰ کہ وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب میں لکھ لوں؟ تو وہ فرشتہ جواب دیتا ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بندہ معافی مانگ لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے تو گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو ایک پہر تک یعنی 6 گھنٹے تک وہ گناہ لکھنے ہی نہیں دیتا، انتظار کرواتا ہے. جب 6 گھنٹے تک بھی بندہ اپنے کام سے نادم نہ ہو اور توبہ نہ کرے پھر وہ اس کو اجازت دیتا ہے اچھا تم گناہ لکھ لے. تو وہ ایک گناہ لکھ دیتا ہے. نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، گناہ بھی لکھی جاتی ہیں.
پھر عجیب بات سنیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوئے، تو جب وہ سو جاتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ والے فرشتے کو کہتا ہے ذرا رجسٹر دکھاؤ نا، تم نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ چونکہ ماتحت ہے وہ رجسٹر نیکی گناہ کا دے دیتا ہے۔ اب وہ جو نیکی کا فرشتہ ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس نے فلاں نیکی کی ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اس کے 10 گناہوں کو مٹاؤں گا۔ تو جتنی دیر مومن سویا رہتا ہے وہ نیکی کا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے، اور اگر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں تو نیکی کا فرشتہ اس نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک کے بدلے 10 کا ثواب، کئی مرتبہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، اور 700 نیکیوں کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سونے کی حالت میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی ترتیب بنا دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ ایک غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بھئی شادی شدہ بندے کو زیادہ ثواب کیوں ملا؟ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں۔ اب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب میرا حق ادا کرتا ہے تو میں اس کو 82 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ اگر کوئی بندہ زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتا، صرف دل میں نادم ہو جاتا ہے میں نے برا کیا، میں نے اس کو ہرٹ کیا، برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، دل میں صرف ریپینٹ کرتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہے دل پہ ریپینٹ کرنے پر اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، چاہے زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہے۔ الندم توبۃ، دل کی ندامت یہ توبہ ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی ٹھوکر لگی، کوئی زخم لگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فاقہ آ گیا، کوئی بھی تکلیف سے دنیا میں پہنچتی ہے، ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس نے فرض کرو اپنا ایک ویلٹ تھا، بٹوا تھا، وہ دائیں جیب میں ڈال لیا اور پھر بھول گیا اور اس نے نکالتے ہوئے اس کو بائیں جیب میں ڈھونڈا، جب ہاتھ ڈالا تو بائیں جیب میں بٹوا نہیں تھا، تو اس کو شوق لگا تھوڑی دیر کے لیے، وہ میرا بٹوا کدھر ہے، اور پھر دائیں جیب میں اس کو مل بھی گیا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ملا، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ اچانک بجھ گیا اور اس بندے نے انا للہ پڑھ دی، اللہ انا للہ پڑھنے پر چراغ کے بجھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر چراغ کے بجھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کا زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جو پریشانی ملتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا سبب بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں میرا بندہ بیمار ہے، اب اس کے منہ سے درد کی وجہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی، تو یہ کراہے گا مگر تم اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھتے رہنا۔ یہ کروٹ لے گا اور درد ہوگی اس کو، تو کروٹ بدلنے پر تم رکوع اور سجود کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ پھر اگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود استغفار نہ کرے یا نیکی نہ کرے تو اللہ نے اور مہربانی فرما دی، مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، پرندوں کو ایمان والوں کے لیے استغفار پر لگا دیا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مچھلیاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، پرندے کرتے ہیں، چیونٹیاں کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں ایمان والے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیک دوست کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، دوست کی دعا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوست کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا انتہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت پہ آتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے اور اپنی سنتیں پڑھتا ہے
اور امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تراویح ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، تو رمضان کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی بندہ حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج عمرے سے واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بیوی اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے تو جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس لمحے ڈیلیوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، اللہ کا نام سکھاتی ہے اور بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے، تو اللہ کا نام بولنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے عید کی نماز پڑھنے پر اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اگر بندے کے اوپر سکرات موت کے وقت تکلیف کی کیفیت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو اس پر بھی معاف فرماتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر جب اس کو تکلیف ہوگی، اس کو زلزلہ قبر کہتے ہیں، تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن جو دھوپ کی گرمی ہوگی اور سختی ہوگی اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یعنی اللہ نے اسباب بنا دیے کہ گناہ جھڑتے جھڑتے جب یہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہو تو اس کے گناہ سارے ہی جھڑ چکے ہو، میرے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے آئے، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہو کہ میرا امتی گناہ لے کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی باقی ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس امت کے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، چادر کا پردہ کر دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اس بندے کو بتائیں گے دیکھ تیرے فلاں گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا، دل میں پتہ ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے گنوا رہے ہیں اور ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، وہ چپ رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے یہ سارے گناہ کیے، چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ صحابی کہتے ہیں مجھے آپ کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا، اتنا نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ گویا منہ کھل گیا ہنستے ہوئے کہ میں آپ کے حلق کے کوے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسے کہ میری امت کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر ڈال دیں گے، پھر اسے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا، آج میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں جب رحمت کی چادر ہٹے گی لوگ اس بندے کے نام اعمال کو دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہوگا، مگر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح باقی مخلوق سے چھپائیں گے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی ذرا رحمت کا معاملہ دیکھیے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایک نیکی پہ دو بندوں کی بخشش، وہ کیسے؟ حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا حساب ہوگا، اس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، فرشتے کہیں گے اگر تیری ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی اور گناہ برابر ہوتے، اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت عطا فرما دیتے، اب چونکہ تیرا گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے اس لیے ابھی تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہے گا اچھا میں کسی سے نیکی ادھار لے سکتا ہوں؟ کہیں گے اچھا ایز اے اسپیشل کیس آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے آپ بے شک اس سے لے لو۔ وہ اپنی بھائی کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا، والدہ کے پاس آئے گا نیکی مانگے گا، بیوی کے پاس آئے گا، بچوں کے پاس آئے گا، والد کے پاس آئے گا،
कोई उसको नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि सब नेक होंगे और सबके पास बड़ी नेकियां होंगी, पहाड़ों बराबर नेकियां होंगी, मगर हर एक डर रहा होगा पता नहीं मेरा मामला कैसे। तो सब कहेंगे भाई हमें नहीं पता हमारा मामला क्या हो। जब तक हिसाब नहीं हो जाता हम अपनी कोई नेकी नहीं दे सकते। जब सारे रिश्तेदार ना कर देंगे तो वो बंदा रोना शुरू कर देगा कि मुझे आज किसी ने भी मदद न की और सबने मुझे ना कर दी। ये मोहब्बतों के रिश्ते थे। माँ कहती थी बेटा मैं तो तुझे धूप में खड़ा होता भी नहीं पसंद करती, तुझे अल्लाह साए में रखे, तुझे अल्लाह मुसीबतों से बचा के रखे, और आज मैं जहन्नम की आग में डाला जाऊंगा और अम्मी तो मुझे एक नेकी देने को तैयार नहीं। बीवी मुझसे इतनी मोहब्बतें जताती थी, मैं आपकी खातिर ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, और आज इसके पास इतनी नेकियां थी और इसने एक नेकी भी मुझे न दी, और मेरे वालिद ने मुझे नेकी न दी, और मेरी औलाद ने भी मुझे नेकी न दी, तो मेरा तो कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। वो रोना शुरू कर देगा। जब वो रो रहा होगा ना, एक बंदा करीब से गुजरेगा, पूछेगा भाई रो क्यों रहे हो? वो कहेगा देखो मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया, किसी एक ने भी मुझे नेकी नहीं दी, मैं रो रहा हूँ, मुझे एक नेकी की जरूरत थी, अब किसी ने नहीं दी तो अब मुझे जहन्नम में डाला जाएगा। वो कहेगा अच्छा भाई मेरे नाम माल में एक नेकी है, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जन्नत चले जाओ। जब वो एक नेकी दे देगा तो ये क़यामत के दिन इतना बड़ा मामला होगा कि फरिश्ता ऐलान करेगा एक बंदे ने अपनी नेकी दूसरे को दे दी। तो जब अल्लाह ताला ऐलान सुनेंगे, अल्लाह फरमाएंगे कौन है जो आज सखावत का इजहार कर रहा है और अपनी नेकी दूसरे को दे रहा है? वो बंदा हाजिर होगा, या अल्लाह मैंने ये नेकी दी, मेरे बंदे तूने अपनी नेकी क्यों दी? वो कहेगा या अल्लाह मेरे नाम माल में सिर्फ एक ही नेकी थी और कुछ भी नहीं था, मैंने तो यानी कि इस जहन्नम में जाना ही था, मैंने सोचा कि चलो मैं तो जहन्नम में जा ही रहा हूँ, अगर मेरी नेकी देने से इसकी बख्शिश हो सकती है तो हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे तू क्या सखावत दिखाता है, सखावत का हकदार तो मैं हूँ, मैंने इस बंदे को भी जन्नत अता फरमाई और तुम्हें भी मैंने इसके बदले जन्नत अता फरमाई। एक नेकी पर दो बंदों को जन्नत अता फरमा दी जाएगी। हदीस मुबारक में अल्लाह ताला दो बंदों को खड़ा फरमाएंगे और उनको कहेंगे कि बंदो तुमने गुनाह किए, बुराई की, गुनाहों से जिंदगी गुजारी, जाओ जहन्नम में। तो उनमें से एक बंदा जो होगा वो जहन्नम से भागना शुरू कर देगा, और दूसरा बंदा जो होगा वो थोड़ा चलेगा फिर पीछे देखेगा, फिर 2 कदम चलेगा फिर पीछे देखेगा। अल्लाह उन दोनों को फिर बुला लेंगे, पहले से पूछेंगे भाई तुमने भागना क्यों शुरू कर दिया? वो कहेगा या अल्लाह जिंदगी में तो आपके हुक्मों पर मैंने कोई अमल न किया जैसे करना चाहिए था, आज ये आपकी तरफ से आखिरी हुक्म मिला तो मैंने सोचा इस हुक्म पर तो अमल कर लूं। आपने फरमाया जाओ जहन्नम में, मैं भाग पड़ा। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा अगर मेरे हुक्म का इतना तेरे दिल में एहतराम है, जा मैंने तुझे जन्नत अता फरमाई। फिर अल्लाह ताला दूसरे से पूछेंगे भाई तेरा मामला क्या? 2 कदम चलता था पीछे देखता था, फिर 2 कदम फिर पीछे, फिर 2 कदम चल के फिर पीछे देखता था। वो कहेगा या अल्लाह सारी जिंदगी मुझे आपकी रहमत पे भरोसा रहा, आज आपने हुक्म दे दिया जाओ जहन्नम में, मैं 2 कदम चलता था फिर पीछे देखता था, शायद आपको तरस आ जाए, आपकी तरफ से रहमत का मामला हो जाए, फिर 2 कदम चलता था फिर पीछे देखता था। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा अगर तुझे मेरी रहमत का इतना ही भरोसा है, जा मैंने तुझे भी जन्नत अता फरमाई। तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर क़यामत में अजीब बहानों से रहमत फरमाएंगे और सबको अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। चुनांचे हदीस मुबारक में है एक बंदा मरने लगा और उसने अपने बेटों को नसीहत की कि मेरे बेटो जब मैं मर जाऊं मुझे नहला देना, कफना देना और मेरी दाढ़ी के अंदर आटा जो है वो लगा देना, ये खुश्क आटा होता है ना, तो मेरी दाढ़ी के ऊपर जो है वो लगा देना, बालों के ऊपर। अल्लाह की हुजूर पेशी हो गई। अल्लाह ने पूछा मेरे बंदे तूने ये क्यों वसीयत की थी? या अल्लाह मैंने अपने उलमा से सुना है कि जो बंदा कलमा पढ़ने वालों सफेद बाल हो जाते हैं आप उसके सफेद बालों को हया देख के हया फरमाते हैं, तो मैंने बच्चों को कहा कि मेरे बाल तो काले हैं और मेरे गुनाह भी ज्यादा हैं, तुम आटा जो है मेरे बालों पे लगा दोगे तो मेरे बाल सफेद नजर आएंगे, हो सकते है अल्लाह का मेरे ऊपर तरस आ जाए। अल्लाह उस बंदे को बालों पर आटा लगाने पर माफ करके जन्नत अता फरमा दे। हदीस मुबारक में एक बंदा गुनहगार था, कब्र में गया तो उसको कब्र का अजाब होने लगा। उसका एक छोटा बच्चा था, उसकी बीवी ने उसको पाला, बच्चा जरा बड़ा हो गया तो बीवी ने उस बच्चे को कारी साहब के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए बिठा दिया। जब उस बच्चे ने पढ़ा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
सब तारीफें उस रब के लिए हैं जो जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इसका बच्चा मेरी तारीफ कर रहा है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस बच्चे के बाप को अजाब दूं। अल्लाह ने उसके कब्र के अजाब को माफ फरमा दिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए, ख्वाब में नजर आए। किसी ने पूछा कि हजरत आगे क्या बना? फरमाया कि अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। उसने कहा हाँ, आपके तो बड़ी किताबें हैं और इल्म है और उस वजह से लोगों को फायदा हुआ तो अल्लाह ने आपकी बख्शिश कर दी। तो फिर मैं नहीं, किताबों का तो तज़किरा आया ही नहीं था, उससे पहले एक छोटा सा अमल था जो मुझे याद ही नहीं था, अल्लाह ने उस पर बख्शिश कर दी। भाई वो अमल कौन सा था? तो फरमाने लगे कि मैं बैठा हदीस पाक लिख रहा था, मैंने अपनी कलम दवात में डाली स्याही लगाने के लिए। आजकल तो ऐसे कलम है ना कि स्याही लगाने की जरूरत नहीं होती, अंदर ही स्याही होती है, आप पूरा सफा लिखते जाएं, आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हर जो है लफ्ज लिखने के लिए स्याही लेनी पड़ती थी, फिर लफ्ज लिखना पड़ता था। तो वो फरमाते हैं कि मैंने दवात में कलम डाली और बाहर निकाली, जैसे ही निकाली एक मक्खी जो है वो कलम के कोने के ऊपर आकर बैठ गई। तो मैंने दिल में सोचा ये प्यासी होगी और ये स्याही पीना चाहती है, तो मैंने अपनी कलम को 1 सेकंड के लिए रोक लिया वहीं पे, वो मक्खी उड़ के चली गई, मैंने लिखना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया तुमने एक मक्खी की प्यास का ख्याल रखा, लिहाजा इस अमल पर मैंने तुम्हें जन्नत अता फरमाई। आप देखिए इस तरह बहानों से अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर मेहरबानी फरमाएंगे और क़यामत के दिन उनको जन्नत अता फरमाएंगे। चुनांचे क़यामत के दिन कुछ लोगों के लिए धूप की गर्मी होगी और कुछ के लिए अर्श का साया होगा। ये अर्श का साया क्या है? ये अल्लाह ताला ने एक टेंट लगा दिया है ईमान वालों के लिए। तो नबी इस्लाम के उम्मतियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में अता फरमाए। उलमा ने तकरीबन 100 के करीब ऐसे आमाल लिखे हैं जिन आमाल के करने वाले अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से मैं कोई 20-25 आमाल पढ़ता हूँ, आप देखेंगे कि उनमें से कोई ना कोई अमल ऐसा जरूर होगा कि आप कहेंगे हाँ ये अमल तो मैं भी करता हूँ। अल्लाह इन अमाल के बदले अर्श का साया अता फरमाएंगे। हदीस मुबारक में है कि जो बंदा इमाम आदिल होगा अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। जो बंदा जवानी में अल्लाह की इबादत करने वाला होगा उसको अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। जिस बंदे का दिल मस्जिद में अटका रहता होगा उसको अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। जिन दो बंदों के दरमियान अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी, दोनों अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जमात में जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत है अल्लाह के लिए, उन दोनों को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक शागिर्द है, एक उस्ताद है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अल्लाह उन दोनों को अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक मुरीद है, एक शेख है, अल्लाह के लिए मोहब्बत है, इस मोहब्बत पर अल्लाह उनको अर्श का साया अता फरमाएंगे। फिर जो बंदा खुफिया सदका करे, ऐसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करे कि किसी को पता भी न चलने दे, खुफिया सदका करने पर अर्श का साया अता होगा। फिर एक बंदा तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके रोए, कोई उसे देखने वाला नहीं, तन्हाई में अपने गुनाहों पर रोने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाए। अगर किसी बंदे को कोई औरत अपनी तरफ मुतवज्जे करे और वो इनकार करे कि नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो उस पर उस बंदे को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाए। कोई मर्द किसी औरत को गुनाह की तरफ बुलाए और औरत इनकार कर दे तो अल्लाह ताला उस औरत को अर्श का साया अता फरमाए। एक बंदे से किसी ने कर्ज मांगा, अब जब देने का वक्त आया तो वो मखरूज कर्ज नहीं दे सकता, तो वो कर्ज वाले को कहता है प्लीज मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो। हदीस मुबारक में जो मकरूज को थोड़ी सी मोहलत और दे देगा, इस अमल पर इसको अल्लाह अर्श का साया अता फरमा देगा। एक बंदा तिजारत में सच बोलता है, इस सच बोलने पर अर्श का साया अता फरमाएगा। एक बंदा रात के अंधेरे में मस्जिद में चल के जाता है, इस पर अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। एक बंदा यतीम की परवरिश करता है, भाई के बच्चे की, बहन के बच्चे की, यतीम की, किसी यतीम की परवरिश करता है, यतीम की परवरिश करने पर अल्लाह इसको अर्श का साया अता फरमाएगा। एक बंदे की तबीयत में नरमी है, कोई माफी मांगता है तो जल्दी माफ कर देता है, जल्दी दूसरे पर तरस खा लेता है। हदीस मुबारक में है जल्दी दूसरे पर तरस खाने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाए। एक बंदा रिश्ता नाते जोड़ता है, रिश्तेदारी का ख्याल करता है, रिश्तेदारों को नाराज नहीं होने देता, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, तो हदीस पाक में है जो रिश्ते नाते जोड़ने वाला हो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। फिर जो बंदा कि जो औरत बेवा हो जाए और वो बच्चों की वजह से दूसरा निकाह न करे कि मेरे बच्चे जो है बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी इनकी बर्बाद हो जाएगी, मैं दूसरी शादी नहीं, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। हदीस मुबारक में है इस औरत को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा।
फिर एक बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता है, रात को जागता है, अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा दफ्तर में रिश्वत नहीं लेता, अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा बैंक में पैसे तो रखता है, सूद नहीं लेता, अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा किसी गमगीन को तसल्ली देता है, उसको दो बोल मीठे बोल देता है, जिससे गमगीन के दिल को तसल्ली होती है, इस तसल्ली देने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक आदमी नबी साहब पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा सुन्नत को जिंदा करता है, जैसे आज के दौर में दाढ़ी की सुन्नत घटती चली जा रही है, जो नौजवान सुन्नत पर अमल करेगा अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएंगे। एक बंदा नमाज के वक्त का ख्याल रखता है, घड़ी रखता है अपने पास, ख्याल रखता है इसी वजह नमाज होगी, और मस्जिद में आता है तो नमाज के वक्त का ख्याल रखने पर अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएंगे। अब आप बताइए, ये मैंने अभी 20-25 अमाल पढ़े हैं, इन अमाल को सुन के आपका दिल कहेगा यार ये अमल तो मैं भी करता हूँ, ये अमल तो मैं भी करता हूँ, तो इन अमाल पर अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। और टोटल अमाल तो 100 के करीब हैं जिन पर अर्श का साया नसीब होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क़यामत के दिन एसी का कमरा बना दिया। हमने अपने पोते का अकीका करना था तो गर्मी का मौसम था, मगर गर्मी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो हम सोच रहे थे भाई अगर खुली दावत करें तो कोई मुश्किल भी नहीं है, मगर घर की औरतों ने कहा कि आप मर्दों को तो बेशक खुले जो है माहौल में दावत दे दें, लेकिन औरतों के लिए आप एसी का टेंट जरूर लगवा दें। मैंने पूछा वो क्यों? कहने लगी एक तो ये कि वो अबाए में होती हैं, पर्दे में होती हैं, दुपट्टे होते हैं, तो अगर बाहर होंगी तो उनको पसीना आएगा, और दूसरी मुसीबत ये कि उन्होंने मेकअप किया हुआ होता है, अगर पसीना आ गया तो शक्लें कैसी हो जाएंगी। हमने कहा भाई हमने आपकी दलील को कबूल किया, हम औरतों के लिए एसी वाला टेंट लगवा दें। चुनांचे औरतों के लिए हमने एसी वाला टेंट लगवा दिया और मर्दों के लिए बाहरी दस्तरखान बिछा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा था, अल्लाह ने सब पर मेहरबानी फरमाई और सुकून के साथ औरतों ने भी खाना खाया टेंट में और मर्दों ने बाहर टेंट के। तो मुझे उस दिन ये बात याद आई कि क़यामत के दिन ऐसा ही होगा, अल्लाह ताला अपनी बाकी मखलूक के लिए तो बाहर जो है वो सबको खड़ा कर देंगे, आग होगी और धूप होगी और सूरज की गर्मी होगी, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला अर्श का टेंट लगा देंगे, वो एसी का कमरा होगा, उसमें अपने महबूब की उम्मत को कहेंगे तुम यहाँ जाके बैठ जाओ। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जो लोग अर्श के साए में होंगे उनको क़यामत के दिन की लंबाई का पता भी नहीं चलेगा। क़यामत का दिन होगा 50,000 साल। वो फरमाती हैं कि नबी इस्लाम ने बताया जो लोग अर्श के नीचे होंगे उनके लिए क़यामत का दिन 2 रकात सुन्नत के बराबर होगा। फजर की 2 रकात सुन्नत जो नबी इस्लाम पढ़ते थे वो सबसे मुख्तसर होती थी, उसमें 2 मिनट लगते होंगे, यानी आम लोगों के लिए 50,000 साल का दिन होगा और उम्मत मोहम्मदिया के लिए क़यामत का दिन 2 मिनट की बात होगी। अल्लाह ताला उनको खुशबू के टीलों में रखेंगे, उनको क़यामत से इनकी सख्ती का एहसास ही नहीं होगा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला वाकई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क़यामत के दिन खास मामला फरमाएंगे। हदीस मुबारक में है, नबी इस्लाम लश्कर को लेकर वापस आ रहे थे, आपने दरिया के किनारे पड़ाव डाला और असर की नमाज अदा की। जब आप असर की नमाज पढ़ चुके तो आपने देखा कि छोटी सी चिड़िया आई और उसने सामने से रेत के 2-4 जर्रे अपने मुंह में ले लिए और फिर उड़कर दरिया की तरफ चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई, फिर जर्रे ले लिए, फिर दरिया की तरफ चली गई। जब उस चिड़िया ने 2-3 मरतबा ऐसा किया तो नबी इस्लाम मुतवज्जे हुए ये चिड़िया का क्या मामला है। तो जिब्रील साहब आए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह के सामने रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, रब्बे उम्मती कहते रहते हैं। अल्लाह ने आपकी उम्मत के गुनाहों को और अपनी रहमत को मिसाली तौर पर आपके सामने पेश कर दिया। देखिए ये चिड़िया अपने मुंह में 2-3 कतरे रेत के लेती है और जाकर उसको दरिया के ऊपर फेंकती है, तो दरिया के पानी को पता ही नहीं चलता, वो इन रेत के 2-4 जर्रों को बहा के ले जाता है। तो अल्लाह ने बतला दिया मेरे महबूब मेरी रहमत दरिया की मानिंद है और आपकी उम्मत के गुनाह इस रेत के चंद जर्रात की मानिंद है। मेरे रहमत के दरिया के सामने आपके रेत के जर्रात कुछ नहीं करेंगे, मैं सबके गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। एक बैल के सर के ऊपर, सींग के ऊपर एक मच्छर आ बैठा, जब उड़ने लगा तो उसने बैल से सॉरी किया, माफी मांगी, भाई मैं आपके सींग के ऊपर बैठा रहा, मुझे माफ कर देना। बैल ने कहा ना मुझे तुम्हारे बैठने का पता चला और ना मुझे तुम्हारे उड़ने का पता चला, तुम्हारे वजन का मुझे एहसास ही नहीं हुआ। अगर बैल को
ایک مچھر کے بیٹھنے اور اڑنے کا پتہ نہیں چلتا، تو اللہ کی رحمت اس بیل کی مانند ہے اور اس امت کے گناہ مچھر کی مانند ہے۔ اللہ کی رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس امت کے گناہ تھے یا نہیں تھے، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ فرما دیا اے محبوب میں آپ کو قیامت کے دن لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ فرمائے؟ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اپنے محبوب کے وعدے کو نبھائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، آپ بس کریں گے، اے اللہ بہت بہت بس ٹو مچ ہے میرے لیے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے اترنے پر فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں خوش ہو جاؤں گا، تو میں قیامت کے دن اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ وعدہ فرما دیا تو بتائیے نبی علیہ السلام وعدے کو نبھائیں گے نا اور اس امت کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا کرنے کا حکم دیا کہ جیسی مانگی جائے گی ویسی ہی دعا قبول کر لی جائے گی۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے اسلام سے مختلف انبیاء نے دعائیں مانگی؟ فرمایا ہر نبی نے کوئی نہ کوئی دعا مانگی اور جیسے مانگی اللہ نے اس کو ویسے قبول کر لیا۔ تو صحابی نے فرمایا پوچھا اے اللہ کے اسلام آپ کو بھی اختیار ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی دعا مانگنے کا اختیار ملا، میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ بنا لیا، اب میں اس کو قیامت کے دن مانگوں گا اور اس وقت جنت میں جاؤں گا جب اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے لہذا امت کے لیے انہوں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنا اللہ کے سامنے روئے اور حتیٰ کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام کے اوپر آخری وقت کی کیفیات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ملک الموت آئے، ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جبرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، یعنی ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ بتاؤ کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے پیغام دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی سرپرستی فرمائیں گے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو امت کی طرف سے تسلی ہو گئی پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت اب جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کو بلا لو اور مجھے میرے اللہ سے واصل کر۔ چنانچہ پھر ملک الموت آئے اور یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ تو تسلی جب ہو گئی تو تب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ آپ بتائیے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ کتنا روتی ہے؟ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ پھر نارمل زندگی گزارتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا خامن فوت ہو جاتا ہے تو بیوی مہینے 2 مہینے بعد نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے باپ 3 دن بعد نارمل زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی کے اوپر 23 مہینے نہیں روتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے 23 سال متواتر روتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ تو 23 سال کا رونا اللہ کو کتنا پیارا لگا ہوگا اور اللہ نے اس پر محبوب کی امت کے گناہوں کو کس قدر معاف کیا ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیں۔ تو بعلم ازل مرادی دی آنکھیں بعیب وخریدی۔ شاعر کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے جانتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیسا ہوں گا۔ تو بعلم ازل مرادی دی، تو اپنے ازلی علم کے ساتھ اللہ مجھے جانتا ہے۔ دی آنکھیں بعیب وخریدی، ان میرے عیبوں کے جاننے کے باوجود آپ نے مجھے پیدا کیا، میری روح کو دنیا میں بھیجا اور پھر فرمایا کہ میں نے ایمان والوں سے ان کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا، اور اللہ آپ نے مجھے ان عیبوں کے باوجود خریدنے کا بھی سودا کر لیا۔ تو بعلما ومن وعیبہما،
اللہ تو وہی علم والا ہے، میں وہی علم والا ہوں، رد مت ہونا کہ خود پسندیدی، اللہ اس کو رد نہ کر جس کو آپ نے پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے معبود کی امت کے اوپر بہت رحمت فرمائیں گے۔ ہمارے علاقائی زبان کا ایک شعر ہے، اس کا میں ترجمہ کر دوں گا۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا۔ ایک گناہ ماں باپ دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھن تے دیوین دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور وہ میرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ ویکھاں اپنے عملوں وال سے کچھ نہیں میرے پلے، اے اللہ اگر میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویکھاں تیری رحمت وال سے بلے بلے بلے، اور اے اللہ اگر میں اپنی رحمت کی طرف دیکھوں تو آپ کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں، آپ اپنی رحمت سے میرے سب گناہوں کو یقیناً معاف فرمائیں۔ مولا جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ سے آس، جتنی بڑی آپ کی ذات اتنی بڑی میری آپ کے ساتھ آس، میری امید اتنی بڑی ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم اس حال میں مرنا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو۔ حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے اچھا گمان۔ ہر بندے کو چاہیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے ہمارے ساتھ قیامت کے دن رحم کا معاملہ فرمائیں۔ رائے کے اجتماع میں ایک مرتبہ میں نے یہ خود واقعہ سنا۔ حضرت مولانا محمد اسلم ملتان کے تھے، انہوں نے یہ کوئی 1972 یا 1973 کی بات ہوگی، انہوں نے یہ واقعہ رائے کے سالانہ جماعت سے سنایا۔ کتابوں میں نے پہلے بھی پڑھا تھا مگر میں اس کو نقل کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ جب اتنے بڑے عالم سے اتنے بڑے مجمع میں یہ واقعہ سنا تو پھر اس کے بعد میں اس کو نقل کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک ولی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ نے ان پر الہام فرمایا، اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ اے شبلی کیا میں تیرے گناہ لوگوں پر ظاہر نہ کر دوں کہ کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے، آگے سے جواب دیا، یا اللہ کیا میں تیری رحمت لوگوں پر کھول کے نہ بیان کر دوں، تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو فوراً اللہ نے الہام فرمایا، میرے شبلی نہ تو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہتا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر درس دینا شروع کیا۔ روزانہ فجر کے بعد اللہ کی رحمت پہ درس دیتے تھے۔ درس دیتے دیتے 18 سال گزر گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جلال کے اوپر درس دیا، خوف خدا کے اوپر درس دیا۔ اب ایک ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے مجمع کی رو رو کے حالت بری ہوئی، کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، اور ایک دو بندے ایسے بھی تھے جو اللہ کی جلال کی باتیں سن کے بے ہوش ہو کے گرے اور فوت ہو گئے۔ ان کے جنازے اٹھے، جب ان کے جنازے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، عبدالقادر جیلانی تو میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کے تذکرے کرتا ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یا اللہ میں نے 18 سال آپ کی رحمت کے تذکرے کیے۔ اللہ نے فرمایا، تو کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی جو تم نے میرے خوف کے تذکرے شروع کر دیے؟ جب اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کی رحمت کو کھول کے بیان کریں کہ اللہ آپ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے، اور آج کی اس بابرکت رات میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، بے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہگاروں میں ہوں، وہ کرشمے شان رحمت میں دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہگاروں میں ہوں۔ اللہ کی رحمت گناہگاروں پر اتنی ہوئی کہ جو بے گناہ لوگ تھے وہ بھی کہنے لگے، اللہ ہم بھی گناہگار ہیں، ہمارے اوپر بھی رحمت فرما دی۔ آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔
रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। ए अल्लाह, हम आपसे गाफिल बने फिरते रहे, आप हमें न भूलिए। आज की इस खास रहमत की रात में अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए और हमारे सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हदीस मुबारक में है कि 15 शबान की रात को लिस्ट बनाई जाती है, आइंदा साल में कौन सा बंदा जिंदा रहेगा और कौन सा बंदा फौत होगा। हम नहीं जानते हमारा नाम जिंदों में होगा या हमारा नाम मरने वालों में होगा, लिहाजा आज की रात हम अल्लाह से अपने गुनाहों की सच्ची माफी मांग ले ताकि अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ फरमाए। और आइंदा साल का जो बजट होगा वो 15 शबान की रात बनाना शुरू किया जाता है। बजट से क्या मुराद, किस बंदे का रिस्क कितना होगा, कारोबार कैसा होगा, किसको बीवी मिलेगी, किसको औलाद मिलेगी, किस औरत को खामिद मिलेगा, दुनिया में सेहत, इज्जत, खाना पीना जो चाहिए उस सारे को रिस्क कहते हैं। उस रिस्क का आइंदा साल का बजट आज रात बनाना शुरू किया जाएगा और ये पूरा रमजान बनता रहेगा और जो 27 रमजान की रात होती है उस रात में इस बजट की लिस्टें फाइनल करके अल्लाह फरिश्तों के हवाले कर दे। तो अल्लाह ने हमें ये अनमोल मौका अता फरमाया, आज बजट बनना शुरू होना है। हम आज की रात अल्लाह से मांगे। हम क्यों किसी के सामने शिकवे करते हैं, क्यों किसी को कहते हैं मेरी परेशानी है, मेरी बेटी परेशान है, मेरा बेटा जॉब में, मेरा कारोबार नहीं चलता, मैं बीमार हूँ, बीमारी दूर नहीं होती। भाई जब बजट बनाने वाला परवरदिगार आज रात बजट बनाएगा आइंदा साल का, तो आज रात अल्लाह से दुआएं मांग लीजिए, रो धो लीजिए ताकि अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दे और परेशानियों की बजाय अल्लाह आफियत की जिंदगी अता फरमा दे। जिन बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे वो आज की रात अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह उनको नेक, दीनदार, कदरदार लोगों का साथ अता फरमा दे। जो नौजवान चाहते हैं कि हमें नेक बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले, आज की रात अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह उनको जिंदगी की वफादार साथी अता फरमा दे। जो बीमार हैं वो आज की रात दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला सेहत अता फरमा देंगे। तो आज की रात इस लिहाज से बड़ी अहम रात है, हम अल्लाह से मांगे ताकि अल्लाह ताला हमारे आइंदा साल के बजट में हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से हमारी जान छुड़ा दे। अब जरा एक बात और तवज्जो के साथ सुनिएगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तक़वियतुल ईमान में लिखा है अपनी किताब में, दुनिया में बड़े बड़े गुनाहगार लोग गुजरे हैं, जैसे फिरौन, हामान, नमरूद, शैतान, ये बड़े बड़े गुनाहगार। वो फरमाते हैं अगर कोई शख्स सारी दुनिया के गुनाह करे मगर तौहीद पर कायम हो तो अल्लाह ताला तौहीद के सदके उसके सब गुनाहों को भी बख्श सकते हैं। यानी कलमा पढ़ने पर, कलमा इतनी बड़ी दौलत है कि ऐसे बड़े बड़े गुनाहों को भी अल्लाह माफ फरमा सकता है। और हज़रत मुजद्दिद अल-फानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे नक्शबंदिया सिलसिला के बुजुर्ग थे, वो फरमाते हैं अगर एक दफा कलमा पढ़ने पर अल्लाह ताला तमाम आलम के गुनाहों को माफ कर दे तो भी गुंजाइश रखता है। जरा इस फिक्रे पे गौर कीजिए, एक दफा कलमा पढ़ने पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर अल्लाह ताला तमाम आलम के गुनाहों को माफ कर दे, सारी मखलूक के गुनाहों को माफ कर दे, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। अब तिबरानी शरीफ की एक रवायत है, जरा उसको सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। तिबरानी शरीफ की रवायत है और इसके जो रावी हैं वो बिल्कुल सिफ़ात हैं, ठीक है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। नबी साहब दोपहर का कैलूला फरमा के उठे थे। नबी साहब ने फरमाया अबू ज़र मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और ये खुशखबरी लाए कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े फिर इसी अकीदे पर उसको मौत आ जाए, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जिना व इन सरिका, अगरचे कलमा पढ़ने के बाद उस बंदे ने चोरी भी की हो और जिना भी किया हो, तो नबी साहब ने फरमाया हाँ इसके बावजूद अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। उन्होंने दूसरी मर्तबा पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने के बाद उसने जिना किया और चोरी की फिर भी जन्नत में जाएगा? नबी साहब ने दूसरी मर्तबा फरमाया हाँ फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर अबू ज़र गफ़ारी ने तीसरी मर्तबा पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने के बाद इन जिना व इन सरिका, उसने जिना किया या चोरी की फिर भी जन्नत में? नबी साहब ने तीसरी मर्तबा फरमाया हाँ फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर उन्होंने चौथी मर्तबा सवाल किया। जब चौथी मर्तबा सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। नबी साहब ने फरमाया हाँ हाँ वो जन्नत में जाएगा अगर से अबू ज़र की नाक खाक आलूद होती रहे।
अगर तेरी नाक के ऊपर मट्टी भी लग जाए वो फिर भी जन्नत में दाखिल होगा। 4 मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब आप गौर कीजिए कि कलमा पढ़ने पर अल्लाह की ऐसी रहमत है, उसके बाद अगर कोताहियां भी कर बैठेगा और दुआएं मांगेगा अल्लाह से मग़फ़िरत की, अल्लाह ऐसे बंदे को फिर भी जन्नत अता फरमा देगा। इसलिए जिस बंदे ने कलमा पढ़ा है उसको कभी कम नजर से न देखें, चाहे वो शराबी हो, चाहे जानी हो, चाहे वो जुआ खेलता हो या कोई और गुनाह का इर्तिकाब करता है, उसको कभी बुरी नजर से न देखें। क्यों? कलमा पड़ा हुआ है। अगर वो माफ कर लेगा, अल्लाह से माफी मांग लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को उसकी नेकी में तब्दील फरमा देगा। वो हमसे ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वो हमसे ज्यादा अफजल हो जाएगा। इसी हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम तवाफ फरमा रहे थे, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, तवाफ फरमा रहे थे तो आपने बैतुल्लाह को देख के फरमाया, बैतुल्लाह अल्लाह के हाथ तेरा मर्तबा बहुत ज्यादा है, मगर मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने कलमा पढ़ा है हुर्मतुल मुमिन अरजह मिन हुर्मतिल काबा, अल्लाह के नजदीक